نام بغیر شبیر کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر لا غال ولا قوت الا باللہ نافذ کرو تمام پریشانی دوری کے لیے، تمام صحت کے لیے، خصوص جو مومن ہمارے درمیان مریض ہیں، اور تمام کی صحت یابی کے لیے جو مومن حال آخرت میں زخمی ہیں، ان تمام کی صحت یابی کے لیے، تمام عزادار موضوع اللہ کی سلامتی کے لیے، تمام عزادار کی تاریخ قبولیت کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، اور امام زمانہ کے جلد از جلد ظہور کے لیے بابے کے نام صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل جب کہ شہبالا نے گھیرا شبیر کو، گھیرا شبیر کو، تب فوج ستمارا نے لب دریا نہ اترنے دیا، لب دریا نہ اترنے دیا، جب نے فوج آدھا سے یہ شبیر لگے فرمانے، یہ بھی دو چار پگل اب ہم پا گزر جائیں گے، یہ بھی دو چار پگل اب ہم پا گزر جائیں گے، گر رزاق کی گئے تو پیاسے ہی مر جائیں گے، فاتحہ برائے شدہ کرنا۔
حضرت کو ہوا ماغے محرم جو سفر میں، حضرت کو ہوا ماغے محرم جو سفر میں، ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں، نانی سے کہا مرتی ہوں دوری یہ پدر میں، عاشور کی بھی عید نہ ہوگی میرے گھر میں، کیا جانتی تھی ایسے بچھڑ جائیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، کیوں نانی رجب تھا کہ سدھا رہے تھے سفر کو، پورے 6 مہینے ہوئے دوری یہ پدر کو، حج کر کے پھرے غیر وطن غیر سے گھر کو، پھر قبلہ کعبہ گئے، کعبے سے کدھر کو، زہرا کا کمر سوئے مدینہ نہیں آیا، اس چاند کی رایت کا مہینہ نہیں آیا، بابا پکٹے خیر سے یارا یہ مہینہ، اس خدشے سے غر وقت پھٹا جاتا ہے سینہ، بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں ہے کینہ، حضرت سے لڑائی کا کہیں ہو نہ قرینہ، کوفے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی، سب کلب کے رونے کی صدا آتی ہے نانی، کوفے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی، سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی، حضرت کو ہوا ماغے محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. درود بجا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سورہ رات کی 70ویں آیت کے ذیل میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ قیام امام حسین علیہ السلام حق و باطل کے معرکے کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. اسی قیام کے حوالے سے عزاداری کا ایک بہت بڑا وظیفہ، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر رکھی گئی ہے کہ جسے اگر ہم خدا کی توفیقات کے بدولت صحیح طرح سے انجام دے سکیں تو ایک بہت بڑی خدمت ہے جو ہم اسلام کے لیے کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے چند ایک روشیں، چند ایک طریقے ہیں کہ جو عزاداری کے لیے ہمیں بیان کیے گئے ہیں. مجلس و ماتم کا سلسلہ ہے، مرثیہ خوانی ہے، نوحہ خوانی ہے. اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں، ایسی روایات ہیں، ایسی زیارتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ہم تک منتقل ہوئی ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے اسی مقصد کو آگے بڑھانے کا ایک اہتمام کیا ہے. ان زیارتوں میں سے ایک زیارت عاشورہ ہے جس کی اہمیت کے بارے میں کل ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی. پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جب ہم کسی امام کی زیارت کرتے ہیں تو اس کے مراتب ہیں معرفت کے لحاظ سے. جو شخص بھی امام علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی طرح کا فائدہ اپنے لیے یا اپنے معاشرے کے لیے حاصل کر سکے. جیسے جس کی معرفت ہوگی اسی حساب سے وہ خود بھی استفادہ کرے گا اور اس کے ہدایت پانے سے دوسرے لوگ بھی، وہ معاشرہ بھی استفادہ کر سکے گا. اب یہاں پر منحصر ہے کہ ہم کس حد تک اپنی معرفت میں اضافہ فرمائیں تاکہ اس ہدف کو اچھی طرح سے حاصل کر سکیں جو امام علیہ السلام کے متن نظر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ہدف تک شیعان حیدر کرار پہنچ سکیں. اس لیے جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم جس چیز سے شروع کرتے ہیں زیارت کو، زیارت عاشورہ کو یا مختلف دوسری زیارتوں کو، وہ سلام کا ایک مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں اپنے امام علیہ السلام کی خدمت میں. یہ سلام ایک دفعہ مجھ جیسا ایک جاہل شخص ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، ایک دفعہ ایک بامعرفت شخص ہے جو امام اور امامت کے منصب کو سمجھتا ہے اور اس کو سمجھتے ہوئے سلام کرتا ہے. ان دو سلاموں میں زمین تا آسمان فرق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بامعرفت زیارت کریں، بامعرفت سلام، تو ہم کو امام علیہ السلام کی شخصیت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی شخصیت ہے بالآخر جس کو میں سلام کر رہا ہوں. جب تک ہم اس شخصیت کو صحیح معنوں میں درک نہیں کر سکیں گے، جب تک ہم صحیح معنوں میں اس کو سمجھ نہیں سکیں گے،
تو ہم ایک سرسری سی زیارت کر کے، ایک ظاہری سلام کر کے سمجھیں گے کہ ہم نے زیارت کر لی. تو یہ بھی ایک زیارت ہے. جس طرح سے قرآن کے مراتب ہیں، ہم سے کہا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو. ایک دفعہ کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کے اندر ساتھ ساتھ تدبر بھی کیا جائے، تفکر بھی کیا جائے. ایسا نہیں کہ فقط جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو قرآن کی صرف اور صرف تلاوت کی، گرچہ آپ اس میں تفکر اور تدبر نہ بھی کریں، یہ ایک نورانی کلام ہے. اگر انسان اس کا صرف عربی کے اندر بغیر سمجھے ہوئے ایک تلاوت کرتا ہے تب بھی اس کا ایک ثواب ہے. ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ثواب ہے، کل ایک نوجوان نے سوال کیا کہ کیا ہم یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ثواب مل جائے، زیارت عاشورہ اس لیے پڑھ لیں چونکہ اس روایت کے اندر اس کے بے انتہا درجات و ثواب کا ذکر تھا. تو کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ زیارت یا مثلا قرآن کی جو میں نے مثال دی یا مختلف عبادات، نماز، روزہ، سب کچھ ہم صرف ثواب کے لیے کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا کوئی اور مقصد ہونا چاہیے. ہماری نظریں ثواب پر نہیں ہونی چاہیے. اب یہ مختلف مراتب ہیں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس مرتبے اور منزلت پہ فائز کرے کہ ہمارے متم نظر صرف وہ اصلی ہدف ہو کہ جو اس کے پیچھے ہے. جو ہدف زیارات کا ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ امام علیہ السلام کو سمجھیں، ان کے قیام کو سمجھیں، ان کے اہداف کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق مولڈ کر سکیں، اس طرح سے استوار کر سکیں جیسا وہ چاہتے ہیں. یہ وہ اعلیٰ ترین ہدف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جو نچلے مراتب ہیں اس سے ہم غافل ہو جائیں. بلاخر اسی طرح سے ہمارے اندر ایک عادت پیدا ہوتی ہے اس کام کو کرنے کی. جب عادت آ جاتی ہے تو آہستہ انسان سوچتا ہے کہ اب اگلے مرحلے میں کیوں نہ اس میں غور و فکر کروں، جب یہ کام میں کر ہی رہا ہوں تو کیوں نہ اس کو اچھے انداز میں بجائے لایا جائے. سنت حسنہ ہوتی ہے کہ آپ جس طرح مختلف چیزیں ہیں جو مختلف ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی ہیں. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بدعتیں ہوتی ہیں اور بدعتیں بن جاتی ہیں. بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ایک ایسی سنت بن جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے اس کو ایک رسم و رواج کے طور پر انجام دیتے رہتے ہیں اور اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے جو جس نے اس سنت کو رائج کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہے اس سنت کا رائج کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک خاص ہدف ہے. اس تک سب لوگ نہ پہنچ سکیں لیکن بالآخر بعض افراد ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جو اس کے صحیح ہدف کو غور کریں گے، فکر کریں گے اور اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. بس معاشرے کے اندر چونکہ سارے افراد ایک لیول کے نہیں ہوتے، ایک منزلت کے نہیں ہوتے، اس لیے کچھ عمومی احکام کے طور پر کچھ تعلیمات دی جاتی ہیں. قرآن پڑھنے کا سب کو حکم دیا جاتا ہے، سب اس میں سب تلاوت کریں اور سب غور و فکر کریں. اب کچھ لوگ ہیں جو اس کے پہلے مرحلے پر رک جاتے ہیں تلاوت کی حد تک، تو ان کا ایک درجہ ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور اس کے باقی کمالات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں بلکہ مختلف اسٹیپس ہیں. جس طرح سیڑھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص ہم کہے کہ صرف اور صرف آخری جو منزل ہے وہ مطلوب ہے، یہ سارے اسٹیپس بیکار ہیں. نہیں، یہ سارے اسٹیپس ہیں وہیں تک پہنچنے کے لیے. اس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی منافعات نہیں. تو بھائی درود بھیجو محمد بس قرار یہ ہوا کہ ہمیں اگر زیارت اس طرح سے کرنی ہے جس طرح سے امام چاہتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی ان شہیدوں میں لکھا جائے جو امام علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ عقیدت پیش کیا، تو کیوں نہ اب جب کہ ہم کو خدا نے توفیق دی ہے، ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہے، تو کیوں نہ اس عقل و شعور کی نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے اس میں توجہ کریں، تفکر کریں اور اس اصلی ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بس عرض ہوا کہ اگر ہم امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں گے تو ہماری اس زیارت کے اندر مزید بہتری آ جائے گی. جب معرفت کی بات آتی ہے تو ہر انسان کی زندگی کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کی ظاہری زندگی ہے، اس کا حسب و نسب ہے، اس کے حساب سے آپ اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اس طرح ہر شخص کا ایک نام ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کس ملک کا رہنے والا ہے، اس کی زبان کیا ہے، یہ ساری اس کی ظاہری خصوصیات کو بیان کرتی ہیں. اور ایک وہ چیز ہے جو اس کا منصب ہے، جو اس کا عہدہ ہے. اس طرح سے ہمارے ائمہ کے اندر کہ ایک ان کی اپنی ذات ہے، کی شخصیت حقیقی ہے، اور ایک ان کا منصب ہے، مثلا جو منصب امامت ہے.
یا انبیاء کے اندر ایک ان کی اپنی ذات ہے اور ایک ان کا منصب ہے، مثلاً منصب نبوت و رسالت. ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس منصب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا منصب ہے جس پر وہ فائز ہیں، اور ان کی اپنی شخصیت کس قسم کی ہے، اپنی ذات ان کی کس قسم کی ہے. کل ہماری گفتگو اس پہلے مقام میں تھی کہ ہم امام علیہ السلام کی امامت کے جہد سے، ان کے منصب کے جہد سے کچھ معرفت حاصل کر سکیں. اور یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو چند ہم 10 دن کے لیے جمع ہوتے ہیں یا مختصر کچھ دنوں کے لیے، یہ فقط ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے باقی افراد کے لیے. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امامت کے اتنا وسیع جو چیپٹر ہے اس کو اس کے تمام جزیات اور تفاصیل کے ساتھ بیان کر سکیں. فقط مقصود یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ حضرات کے لیے کھولی جائیں، کچھ چیزوں کو باز کیا جائے تاکہ مزید اس میں غور و فکر کے لیے آپ لوگ مطالعہ کریں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی افراد آپ کو میسر ہیں، جو علماء تک آپ کی رسائی ہے، ان سے مزید سوالات کریں. اور ان ابواب کو، جو مہم ترین ابواب ہیں ہماری زندگی کے اندر، اصلاً شیعت کی پہچان امامت سے. ہم لوگ سب مسلمان ہیں جو اس دین کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو فرق آتا ہے وہ اسی امامت کی بیس پر آتا ہے. تو اگر ہم اس اصلی ترین مسئلے کو، اس پہ توجہ نہ دیں تو ہماری ایک کم لطفی ہے، ہماری جانب سے ایک کوتاہی ہے. وہ عرض ہوا کہ امامت کی جو اہم ترین مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، بہت ہی معروف حدیث ہے، جس کو نہ فقط شیعوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے بلکہ اہل سنت برادران نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنی زندگی گزار لے اور اس دنیا سے چلا جائے، اس کو موت آ جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو وہ ایسی موت مرائے جیسے جاہلیت کی موت. بس کس قدر اہمیت ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے سورہ اسراء کے اندر، اس میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامام. ہم اس دن، قیامت کے دن، ہر شخص کو، ایک ایک انسان کو بلائیں گے اس کے امام کے حوالے سے. اگر آپ امام حق کی پیروی کرتے ہیں آپ کو اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اگر کوئی نعوذ باللہ امام باطل کی پیروی کرتا ہے اس کو اسی امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بس اپنے زمانے کے امام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے فرامین کے مطابق اور جیسا وہ چاہتا ہے اس طرح سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اسی مسئلہ امامت کو ایک بہت اچھے انداز میں ہشام ابن حکم، جو کہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، بہت اچھے انداز میں ہمارے لیے بیان کیا. یہ امام علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں جن پر امام علیہ السلام فخر کرتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا. اور دوسروں کو کہا کرتے تھے اپنے باقی شاگردوں کو کہ یہ ہشام کو، جس طرح کلاس میں ٹیچر ہوتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو یہ شاگرد جو ہے اس کی تم لوگ جو ہے دیکھو کس طرح پڑھتا ہے، کتنا اچھا پڑھتا ہے، اس کے جیسے بننے کی کوشش کرو. یہ ہشام ابن حکم کی وہ شخصیت ہے کہ امام علیہ السلام اپنے باقی اصحاب کے سامنے ان کو پیش کیا کرتے تھے. ایک دن امام علیہ السلام اس ہشام ابن حکم سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تمہارا ایک مناظرہ ہوا ہے، ایک گفتگو ہوئی ہے عمرو ابن عبید کے ساتھ بصرہ کے اندر، مجھے ذرا اس کے بارے میں اطلاع دو. اب امام علیہ السلام کا کسی سے پوچھنا، دیکھیں عام طور پہ جو روایات ہوتی ہیں تو ایک صحابی ہوتا ہے جو کہ امام سے کوئی سوال کرتا ہے اور پھر وہ امام اس کو ایک مطلب بتاتے ہیں. یہاں پہ برعکس ہے، امام کتنی اہمیت دے رہے ہیں اس شاگرد کو، اس کا مقام ہم کو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ ہشام تمہاری وہ جو گفتگو ہوئی ہے عمرو ابن عبید کے ساتھ بصرہ کے اندر، ذرا مجھے اس کی اطلاع دو کہ وہ تمہارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی. ہشام ابن حکم بھی بالآخر امام کے پروردہ شاگرد ہیں، شرم ان کو آتی ہے. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی خدمت میں لب گشائی کروں. کہتے ہیں کہ اس شرمندگی سے کچھ نہیں کہتے. امام کہتے نہیں، میں تم کو جب حکم دے رہا ہوں تو تم بیان کرو. اب ہشام مجبور ہوتے ہیں
کہتے ہیں اگر آپ کا حکم ہے تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عمرو ابن عبید بصرہ میں کچھ باتیں ہیں جو خلاف واقع بیان کر رہا ہے، غلط باتیں ہیں، لوگ اس کی باتیں سن کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ شخص دیکھیں ہدایت کا کتنا چاہنے والا ہے، کوفے میں رہتا ہے، جب اس نے سنا کہ بصرہ میں ایک واقعہ اس طرح سے پیش آ رہا ہے اور کوئی شخص جو ہے لوگوں کی گمراہی کا باعث ہو رہا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوا کوفے میں اپنے امام سے درس حاصل کر رہا ہوں، اپنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ نہیں، یہ شخص بلند ہوتا ہے کوفہ سے اور بصرہ جاتا ہے۔ اور ہشام اس وقت ایک جس ہم کہیں کہ جوانی کے سن کے اندر ہے، زیادہ ان کی عمر نہیں تھی اس وقت۔ جاتے ہیں بصرہ، مسجد بصرہ میں جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کی ایک بڑی سی مجلس ہے، اس میں وہ خطاب کر رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ شخص لوگوں کو اشارہ کرتا ہے کہ مجھے بھی آگے جانے کی اجازت دی جائے۔ لوگ اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، وہ آگے جا کے ادب سے عمرو ابن عبید کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے عمرو ابن عبید کے سامنے، جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ مخالف مذہب اہل بیت ہے اور ان کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کر رہا ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو حق نہیں ہے اور لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لیکن بے ادبی نہیں کرتا، ادب کے ساتھ اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح سے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہ شخص پوچھتا ہے، پھر اجازت لیتا ہے کہ کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ عمرو ابن عبید بالآخر ایک بڑی شخصیت ہے، بزرگ شخصیت ہے، سن کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے، اور یہ ایک مثلاً ایک جوان شخص ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم سوال کرو۔ اب ہشام ایک عجیب سوال کرتے ہیں۔ ہشام عمرو ابن عبید سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ عمرو ابن عبید ایک طرح حیران ہو جاتا ہے کہ عجیب شخص ہے، مجھ سے ایک سوال کرنے آیا ہے، پورے مجمع کو چیرتا ہوا، اور اب مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ کہتے ہیں یہ کس قسم کا سوال ہے جو تم کر رہے ہو؟ ہشام کہتا ہے دیکھو میرے پاس سوال یہی ہے، اگر تم جواب دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ اور وہ مجبور ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا میں جواب نہیں دوں گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم اپنا سوال کرو۔ دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہے، کہتا ہے میرا سوال یہی ہے کہ کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ کہتا ہے ہاں میرے پاس آنکھیں ہیں۔ کہتا ہے تم اپنی آنکھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہتا ہے میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر کہتا ہے تمہارے پاس کان ہیں؟ کہتا ہے ہاں میرے پاس کان ہیں۔ کہتا ہے تم کانوں سے کیا کام انجام دیتے ہو؟ کہتا ہے میں مختلف آوازوں کو سنتا ہوں۔ کہتا ہے تمہارے پاس ناک ہے؟ کہتا ہے ہاں میرے پاس ناک بھی ہے۔ کیا کام انجام دیتے ہو؟ مختلف چیزوں کی بو کو سونگھتا ہوں۔ کہتا ہے تمہارے پاس دہان ہے، منہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس سے مختلف چیزوں کا ذائقہ چکھتا ہوں۔ جب ہشام یہ سوال کر لیتا ہے، اب ایک اور سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے عمرو، کیا تمہارے پاس دماغ بھی ہے؟ یا جسے ہم کہیں کہ ایسی بھی کوئی تمہارے پاس قوت ہے، قوت ادراک ہے، عقل ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے پاس دماغ ہے، جس سے میں کیا کام کرتا ہوں؟ کہتا ہے اس کے ذریعے میں یہ تمام اعضاء، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ دہان، یہ جو باہر سے جو چیزیں آتی ہیں میرے اندر، بالآخر ہم آوازوں کو باہر سے سنتے ہیں کان کے ذریعے، چیزوں کو دیکھتے ہیں باہر سے آنکھوں کے ذریعے، مختلف بوؤں کو سونگھتے ہیں باہر سے اس ناک کے ذریعے، یہ تمام چیزیں جو حواس کے ذریعے میرے اندر آتی ہیں، میں اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے یہ چیک کرتا ہوں کہ اس میں سے صحیح کون سی ہے اور اس میں سے غلط کون سی ہے، جو صحیح ہے اس کو لے لیتا ہوں، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ہشام کہتا ہے کہ اگر تمہارے یہ اعضاء سالم ہیں، تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہاری ناک، تمہارا منہ یہ سالم ہے، یہ بیمار نہیں ہے، تو تمہیں اس دماغ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہ ہو؟ کہتا ہے نہیں، اگر یہ نہیں ہوگا تو میں تمیز نہیں دے سکوں گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ ہشام یہیں پہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اے عمرو، تم ایک اپنے جسم کے لیے ایک ایسی قوت کے قائل ہو کہ جو صحیح کو غلط سے جدا کر سکے، اس کے درمیان فارق بن سکے۔ تم اس پوری امت کے لیے رسول اللہ کے جانے کے بعد کسی ایسی ذات کے قائل نہیں ہو کہ جب یہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہو
تو وہ اس کی جانب رجوع کرے اور اس کو صحیح اور باطل کے درمیان تفریق کر کے دے. یہیں پہ وہ عمرو ابن عبید خاموش ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے حقیقت کو واضح کیا. وہ بھی چونکہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، ہمارے آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ فوراً جو ہے اس نے حکم دیا اپنی مجلس میں کہ اس شخص کو باہر نکال دو. نہیں، خود اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، ہشام کو اپنی جگہ بٹھاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اور جب تک ہشام اس مجلس میں ہے، اس محفل میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا. ہشام یہ واقعہ امام علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں امام علیہ السلام اپنے اس شاگرد کے عمل سے کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ ہے وہ شاگرد جس نے صحیح طرح سے اس علم کو لیا اور اس طرح سے نشر کیا کہ اپنے مخالف کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس امامت کے مسئلے کو اتنا آسانی سے واضح کر دیا. امام خوش ہوتے ہیں. امام ہشام سے کہتے ہیں تم نے اس علم کو کہاں سے حاصل کیا ہے؟ شاید دوسروں کو بتانا مقصود ہے. ہشام کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس قسم کے مناظرے کو میں نے صحف ابراہیم و موسیٰ میں پایا ہے. ایک درود بھیجیں محمد علیہ. بس یہ ہے وہ امامت کا منصب، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جس طرح سے ہمارے جسم کے اندر ایک قلب اور دماغ کی اہمیت ہے، اسی طرح سے امت کے اندر امامت کا مقام ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس امت میں موجود ہیں اور ان کے کچھ مناصب ہیں، ان کے کچھ وظائف ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان مناصب کا کیا ہوا، ان عہدوں کو کیا ہوا اور کون اس پر فائز ہوا، کس کی ضرورت تھی اور کس کی ضرورت بعد میں نہ رہی. عرض ہوا کہ ایک مسئلہ، ایک عہدہ جس پر آپ کی ذات فائز تھی، وہ حکومت کا مسئلہ تھا. اس جامعے کی، اس امت کی رہبری کا مسئلہ تھا کہ آپ کے جانے کے بعد امت میں اختلاف ہوا. بعض نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے کہ خدا کی جانب سے اس منصب کا تعین کیا جائے کہ آپ کے جانے کے بعد کون اس منصب پہ فائز ہوگا. لوگ خود اپنے عقل و شعور کے مطابق ایک رہبر کو، ایک رہنما کو چن لیں گے. بعض نے کہا نہیں، یہ منصب بھی خدا کی جانب سے عطا ہوگا، حکومت کا منصب، اور اس پہ وہی شخص فائز ہو سکتا ہے جس کو خدا کی جانب سے عام ہو. یہاں پہ اس مسئلے میں شیعہ اور سنی حضرات کے درمیان اختلاف ہوا. شیعہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ منصب حکومت بھی، جو کہ امامت کا ایک شعبہ ان کے نزدیک ہے، ایک فقط اس کا ایک گوشہ ہے، یہ پوری امامت نہیں ہے حکومت، اس کا ایک شعبہ ہے. یہ آپ کے بعد من جانب اللہ امام علی علیہ السلام کے پاس آیا ہے، اور اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اپنے اختیار سے حضرت ابو بکر کو یہ منصب دیا. اس جزئی مسئلے کے اندر ہمارا اختلاف ہے، اسی وجہ سے اہل سنت نے اس مسئلے کو فروع دین کا حصہ بنایا اور ہم نے اس کو اصول دین کا. یہاں تک کل بات ہوئی تھی. اس کے بعد دوسرا منصب بیان احکام کا ہے. رسول کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی جانب سے احکام کو لیتا ہے، ہدایت کو لیتا ہے اور بندگان خدا تک پہنچاتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی، نہ سہون نہ عمدن، نہ جان بوجھ کے نہ بھولے سے، اس سے سرزد نہیں ہوتی. جیسا اس نے حکم لیا ہے عیناً وہی اسی طرح سے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کا ہم کہتے ہیں کہ مقام عصمت پر فائز ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس دین پر عمل کرنے میں، اس ہدایت پر عمل کرنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. پھر یہ رسول کی زندگی کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مختصر 23 سالہ زندگی ہے کہ جن میں ہدایت کو خدا سے لے کے لوگوں تک پہنچانا ہے. اب یہ کام بظاہر ان کی زندگی میں نہیں ہو سکا اس طرح سے کہ تمام احکام لوگوں تک پہنچا دیے گئے. کام ہوا ہے، قرآن کی صورت میں قرآن خود کہتا ہے کہ طبیان ہے ہر چیز کے لیے، ہر چیز کو اس میں بتا دیا گیا. پھر کس کو پھر یہ سارے احکام کہاں منتقل ہوئے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آپ نے کسی بھی طرح سے، اب اس کا علم ہمیں نہیں کہ وہ کس طرح سے وہ علم ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک معصوم سے دوسرے معصوم کی جانب اس علم کو ٹرانسفر کیا گیا. یہ سارا علم اپنے وسیع تک منتقل کیا.
اور اس وسیع نے اپنے بعد آنے والے وسیع، اور اس نے اسی طرح سے آخری حجت تک یہ علم اس طرح سے منتقل ہوتا رہا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی زندگی میں اتنا موقع نہیں تھا کہ تمام احکام تمام جزیات کے ساتھ بیان ہو سکے۔ بیان ہونا بھی مقصود ہے، بالآخر دین کامل ہو چکا ہے، ہدایت کامل ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ بس ہدایت جو کچھ ہے وہ آ چکی ہے، لیکن آئندہ آنے والے مسائل جو جزیات ابھی اس معاشرے میں نئی صورت میں آئی ہیں، اس کا علم بعد آنے والے وسیع کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ جب بھی ضرورت محسوس کرتا ہے، مصلحت دیکھتا ہے، مزید علم کے دروازے کھولتا ہے اور مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ امام کو بھی عصمت کا حامل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دلیل ہم نبی کی عصمت کے لیے دیتے ہیں وہی دلیل یہاں پر بھی آئے گی کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو لوگوں کا اس پر اعتماد نہیں ہوگا۔ ہم کیسے یقین کریں گے کہ وہی حکم ہے کہ جو خدا کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا؟ آیا ہمارے پاس قرآن سے اس مسئلے کے اوپر کوئی دلیل ہے یا دلیل نہیں؟ قرآن کے اندر چند آیات ہیں کہ جو اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 124 ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ معروف آیت ہے، جس اکثر آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے مبتلا کیا، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بعض امتحانات سے وہ گزرے۔ جب ان تمام امتحانات کو بہترین انداز میں انہوں نے انجام دیا، سرفراز ہوئے، تو خدا نے ان کو ان تمام امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد کس منصب پہ فائز کیا؟ جب فَأَتَمَّهُنَّ، جب یہ تمام کو اچھی طرح سے انجام دے دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں تم کو، اب جب کہ تم ان تمام امتحانات میں کامیاب واقع ہوئے ہو تو تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ امام کی اصطلاح قرآنی ہے، یہ لوگوں کی طرف سے جعل شدہ نہیں ہے، اور یہ منصب بھی منصب الہی ہے، اور یہ لوگوں کی جانب سے کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ ابراہیم سوال کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، وہ بلا کر جب ایک اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، انسان ملا کر اپنی ذریت سے محبت کرتا ہے، کہا کہ کیا یہ عہدہ، یعنی مجھے یہ افتخار حاصل ہوا کہ یہ نسلاً بعد نسل میری ذریت کے اندر بھی یہ عہدہ جاتا رہے۔ خدا یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ نہیں ابراہیم تمہاری ذریت کو یہ نہیں ملے گا۔ کیا کہا؟ لا ینال عہدی الظالمین، ہاں یہ تمہاری ذریت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالمین کو نہیں ملے گا، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری ذریت میں ہوگا لیکن ان کو کہ جو ظالم نہیں ہوں گے۔ تو اس سے کیا استفادہ ہم کر سکتے ہیں؟ ایک تو اہم ترین استفادہ جو اس آیت سے کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ اختلاف ہے ہمارے برادران اہل سنت سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت کا منصب نبوت اور رسالت سے جدا کوئی منصب نہیں ہے، وہی منصب ہے، ایک لفظ چینج کر دیا گیا ہے، کہیں پہ آپ کو نبی سے تعبیر کی جاتی ہے، کہیں رسول سے، اور کہیں پہ امام۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک واضح سی بات ہے، خود اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منصب وہ ہے کہ جو نبوت اور رسالت کے بعد کا ایک منصب ہے۔ کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام کو کب اولاد نصیب ہوئی ہے؟ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے اس آیت کے اندر کہ جب فرشتوں پہ نازل ہوتا ہے اور ان کو بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جو کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا اب میں صاحب اولاد ہو سکوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے کے اندر ان کو اولاد ملی ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، وہ تمام مراحل کو گزار چکے ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کس طرح یہ وحی ان پر نازل ہوتی؟ خود اس وحی کا نازل ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پہلے سے صاحب نبوت اور رسالت ہیں، اور اب بڑھاپے کے اندر جب وہ صاحب اولاد ہونے جا رہے ہیں تب جا کے یہ مسئلہ امامت سامنے آتا ہے، اور اس وقت ہے کہ جب یہ عہدہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ بس ایک ایسا منصب ہے کہ جو نبوت اور رسالت سے کے بعد ہے، اور جو منصب بعد میں عطا کیا جاتا ہے ہمیشہ وہ اس پرانے منصب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان فرض کریں ایک آرمی کے اندر جنرل ہے تو کبھی بھی اس کو کرنل کا بیج لگا کے نہیں دیا جاتا، وہ ان تمام مراحل کو گزار چکا ہے۔ بس نبوت اور رسالت کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، بعد کا ایک عہدہ ہے کہ جو امامت ہے، جو ابراہیم کو اس بڑھاپے کے اندر دیا جا رہا ہے۔
اس کے بعد فرمائے کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہد جو ہے وہ میرا عہد، خدا اس منصب کو اپنی جانب نسبت دیتا ہے. یہ ایسا کوئی منصب نہیں ہے کہ لوگ جس کو چاہیں اپنی جانب سے امام بنا دیں، نہیں، یہ وہ منصب ہے جو کہ میں خود عطا کروں گا. یہ میرا عہد ہے، ایک میرا پیمان ہے جو میں عطا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں. کس تک نہیں پہنچے گا؟ یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ظالمین ظالم دین کی اصطلاح اس شخص کو نہیں کہتے. فرض کریں جو کسی شخص پر کمزور پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اگر وہ ظالم ہو، نہیں. ہر وہ شخص جو کہ راہ خدا کے اندر چل رہا ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ اس کمال کو حاصل کرے جس کے لیے خدا نے اس کو بنایا ہے. اگر اس راہ میں کوتاہی کرتا ہے اور اس ہدف تک پہنچنے میں خود اپنے اعمال کی وجہ سے اس ہدف تک نہیں پہنچتا، کوتاہی کرتا ہے، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو بنایا ایک بڑے مقام کے لیے گیا تھا، لیکن وہ خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، ہوا ہوس کی پیروی کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. اس کا حق تھا کہ ایک بہت بڑے مقام تک، مقام خلافت تک پہنچ جاتا ہے. بس دین کی اصطلاح میں ظلم اسے کہتے ہیں. بس ہر وہ گناہ، ایک چھوٹا سا گناہ ہی کیوں نہ ہو، جب کوئی شخص مرتکب ہوتا ہے تو در حقیقت کیا کرتا ہے؟ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس کو ہم ظالم سے تعبیر کریں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عہد جو ہے ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یہاں پہ علامہ طباطبائی بہت اچھا ایک استفادہ کرتے ہیں اور اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو استاد کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کے اندر واضح طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص صاحب امامت ہے وہ صاحب عصمت بھی ہوگا. کس طرح؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 4 صورتیں ہیں اور 5ویں کوئی صورت نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ابراہیم جو دعا مانگ رہے ہیں امامت کی کہ وہ ان کی ذریت کے اندر بھی جائے، یا تو وہ ایسے افراد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ جو اول تا آخر ظالم ہوں، یعنی ان کی زندگی ظلم کے اندر گزری ہے، شرک کے اندر گزری ہے، گناہوں کے اندر گزری ہے، اول سے لے کے آخر تک، یعنی اس حالت میں مر بھی گئے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ظالم ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس قسم کی دعا متصور ہے؟ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ابراہیم ایسے شخص کے لیے امامت کے عہدے کو، جس کو خدا نے بعد از اتنے سارے امتحانات کے ان کو عطا کیا ہے، ایسے شخص کے لیے طلب کریں گے؟ ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، ایک ایسا شخص ہے ایک ان کی ذریت میں کہ جس نے پہلے تو گناہ کیا لیکن بعد میں پشیمان ہو کے تائب ہو گیا، اور اب اس نے اپنی زندگی سے ظلم کو فرض کریں ختم کر دیا، اب وہ ظالم نہیں ہے. ایک یہ شخص ہے. ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو پہلے تو اچھا ہو، پہلے تو اپنی ذات پر ظلم نہ کرتا ہو یا کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، لیکن بعد میں وہ پلٹ جائے اور اب ظالم بن جائے. یہ تیسری صورت ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ ایسی اس کی ذریت میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے از اول تا آخر کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، نہ اپنی ذات پر نہ کسی دوسرے پر. 4 صورتیں، اس سے زیادہ کوئی، اس سے 5ویں صورت کوئی نہیں ہے. جب پوری زندگی ظلم کے اندر ہے، یا شروع میں ظالم ہے بعد میں اچھا ہو گیا، یا پہلے اچھا تھا بعد میں ظالم ہو گیا، یا از اول تا آخر اس سے ظلم سرزد نہیں ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے دعا کو مانگ سکتے ہیں؟ پہلے صورت کے جو از اول تا آخر ظالم بیان ہوا کہ اصلاً متصور نہیں ہے. تیسری صورت جو ہے کہ وہ شخص جو ہے پہلے اچھا ہو بعد میں ظالم ہو جائے، آخر کار جو ہے بلا کر اس کی زندگی ظلم میں گزری ہو. کیا ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص کے لیے اس دعا کو مانگ سکتے ہیں کہ جو پہلے تو اچھا تھا بعد میں چینج آ جاتا ہے اس کے اندر اور ظالم بن جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے امام ابراہیم علیہ السلام ایسی امامت کو، ایسے منصب کو اس شخص کے لیے بھی طلب نہیں کر سکتے. اب رہ کے دو ہمارے پاس چوائس ہیں، یا تو وہ جو از اول تا آخر اچھا ہے جس کی زندگی میں ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں، یا وہ شخص کہ جو پہلے تو برا تھا، ظالم تھا، بعد میں اچھا ہو گیا. اب ان میں سے جب خدا، وہ شخص جو کہ جس کی خدا نے نفی کی ہے کہ میرا یہ عہدہ امامت تمہاری ذریت میں اس شخص تک نہیں پہنچے گا کہ جو ظالم ہوگا، تو کون شخص ظالم بچے ہیں؟ 2 صورتوں میں سے، جو پہلے ظالم تھا بعد میں اچھا ہو گیا، یہی صورت باقی بچی. ورنہ جو چوتھی صورت ہے اس میں تو اصل میں ظلم نہیں ہے. خدا نے کہا میرا یہ عہدہ وہاں تک نہیں پہنچے گا جہاں پہ ظلم ہو. بس اس کا مطلب ہے کہ مراد
اس شخص کی نفی کرنے کی ہے کہ جو ممکن ہے پہلے اچھا ہو، پہلے برا ہو، بعد میں اچھا ہو گیا ہو، لیکن وہاں تک بھی یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ بس ہمارے پاس صرف اور صرف ایک صورت ہے کہ یہ عہدہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی اول پیدائش سے لے کر آخر وقت تک کوئی ایک ذرہ برابر بھی ظلم اس کی ذات سے سرزد نہ ہو۔ درود بھیجیں محمد بس امامت کے اس منصب کو اس معنی میں کہ آپ کے حضرت کے وفات کے بعد ہم ایک ایسے منصب کو مانتے ہیں کہ جو شخص امام ہوگا اس کے اندر نہ فقط حکومت کی، اس کے اندر وہ شعبہ حکومت بھی اس کو سنبھالنا ہے، بلکہ اس کو آپ کے جانے کے بعد دین کے احکام بیان کرنے کا وظیفہ اور لوگوں کی ہدایت کا وظیفہ بھی اسی کے کاندھوں پر ہوگا، اور اس کے اندر اس کو عصمت حاصل ہوگی۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے بیان احکام کہہ لیں یا جسے ہم اصطلاح میں مرجعیت دینی کہتے ہیں کہ دین کے اندر کون مرجع ہوگا، کس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ امام کی ذات ہوگی کہ جس کے اندر ہم رجوع کریں گے، دین کے مسائل کے اندر بھی اسی ذات کی طرف رجوع کریں گے، صرف حکومت کے لیے اس کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ مسائل دینی کے اندر دین کو سمجھنے کے لیے بھی اسی شخص کے پاس جایا جائے گا۔ اس مسئلے کے اندر ہمارا اہل سنت سے اختلاف نہیں ہے۔ کس معنی میں اختلاف نہیں ہے؟ اس معنی میں اختلاف نہیں ہے کہ اہل سنت اصلاً جس شخص کو بعد از رسول امام مانتے ہیں وہ اس کے لیے اس منصب کے قائل ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا وہ کہتے ہو کہ ہاں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رسول خدا کے بعد ایک ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے دین کا مرجع ہو اور لوگ اس سے جا کے اپنا دین لیں، اس طرح سے کہ اس کے اندر کسی قسم کے گناہ کا، کسی قسم کے اشتباہ کا، غلطی کا امکان نہ ہو۔ نہیں، وہ کہتے نہیں، وہ جو عصمت کا دروازہ تھا بس وہیں پہ بند ہو گیا، اس کے بعد ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں، چاہے حضرت ابوبکر ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان ہوں، وہ کسی کے لیے بعد میں عصمت کے قائل نہیں ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ایسی ذات ہے کہ جو بعد از رسول اللہ مرجع دینی ہے اور جو ان خصوصیات کی حامل ہے کہ وہ عصمت کی بھی کو بھی رکھتی ہے، ساتھ وہ معصوم بھی ہے۔ بس ہمارے درمیان اختلاف ہی نہیں، کیونکہ ہم جس چیز قائل ہیں وہ اس چیز سے قائل ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ وہ کہتے ہوں کہ ابو بکر معصوم ہے، حضرت ابو بکر معصوم ہے، اور ہم کہتے ہوں کہ امام علی معصوم ہے۔ نہیں، وہ حضرت ابو بکر کے لیے اصلاً اس منصب کے قائل ہی نہیں ہے۔ بس یہاں تمہارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امامت کو اس طرح سمجھے کہ کاملاً جو ہے وہ ہمارا اور اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے، نہیں، وہ فقط ایک شعبے کے اندر اختلاف ہے۔ وہ کون سا شعبہ ہے؟ شعبہ حکومت ہے، کہ حکومت کو وہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر کے لیے اور ہم امام علی علیہ السلام کے لیے سمجھتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو معصوم نہیں جانتے، یہ ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ خود اس بات کے کچھ جانتے ہیں اور اس بات کا ادعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ان کو کوئی یہ چیز محسوس نہیں ہوتی کہ ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں۔ وہ کہتے نہیں، بس عصمت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں آئے گا۔ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتے ہیں، تو گھر میں خواتین گریہ کرتی ہیں، ان میں ام المومنین عائشہ بھی شامل ہیں، گریہ کرتی، بلا کر خلیفہ رسول ہیں اس دنیا سے چلے گئے۔ جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچتی ہے اور ان آوازوں کو سنتے ہیں کہ گریہ و فغاں ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ گریہ بند کیا جائے فوراً، کوئی گریہ نہیں کرے گا۔ ان تک ان کو بتایا جاتا ہے کہ بالآخر ان میں ام المومنین بھی شامل ہیں، حضرت عائشہ بھی شامل ہیں، بالآخر یہ خواتین گریہ کر رہی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر گریہ نہ روکا گیا تو میرا تعزیہ نہ چلے گا۔ اب یہ پیغام ام المومنین تک بھی پہنچتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر کو بلایا جائے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر کو بلایا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ام المومنین پوچھتی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ گریہ نہ کیا جائے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ سے بات سنی ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے اور اس کے بعد اس پر رویا جائے، گریہ کیا جائے، تو اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ حضرت ابو بکر پہ عذاب ہو۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ عمر تم کس قسم کی بات کرتے ہو؟ یہ واقعہ اس طرح نہیں جس طرح سے تم نقل کر رہے ہو۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ قضیہ کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص، ایک یہودی، ایک بہت برا یہودی، اس کا انتقال ہوتا ہے۔
اس دنیا سے چلا جاتا ہے, لوگ اس پر روتے ہیں, تو رسول اللہ اس جگہ پہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص یہودی پر جو کہ اس کی زندگی اس برائیوں میں گزری ہے, ایک خبیث آدمی ہے, اس پر گریہ نہ کرو, ورنہ اس کو جتنا زیادہ تم گریہ کرو گے اتنا ہی اس پر عذاب ہوگا. یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو تم یہاں پر اپلائی کر رہے ہو, وہ ایک یہودی شخص کے بارے میں تھا, جبکہ یہاں پہ قضیہ بالکل فرق ہے. اس مورد میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا, تم یہاں پہ حضرت عمر اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ خواتین نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا. بس اس عصمت کے وہ خود بھی قائل نہیں ہیں, اور اس حقیقت کو اچھی بات ہے کہ بالآخر جس چیز سے قائل نہ ہو اس سچ کو بیان کر دیا جائے. اچھی چیز ہے کہ جس چیز سے قائل نہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم عصمت کے قائل نہیں اور ایک جھوٹا دعویٰ کیوں نہیں, ایک صحیح بات ہے, سچی بات ہے جو حضرت عمر سے صادر ہوئی. اور کتنے ہی مقامات پر ان کی کتابوں میں خود لکھا ہے, 70 سے زیادہ مقامات پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے کہ جنہوں نے کتنے ہی مقامات پر ان کو مشورے دیے, کتنے ہی مقامات پر ان کی ہیلپ کی ہے حکومت چلانے کے اندر, مختلف امور کے اندر. کہ یہاں سے ہمیں ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ بالآخر ہمارے اختلافات جس حد تک بھی ہوں, لیکن سب سے بڑی مصلحت جو ہمارے سامنے ہے وہ اسلام کی مصلحت ہے. اگر اسلام کی مصلحت سامنے ہو تو ہمیں اپنے اختلافات کو بھی کنار رکھتے ہوئے, یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آج سے ہم آپ شیعہ بن جائیں, ہم سنی بن جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے, جانتے ہیں کہ ہمارے آپ سے اختلافات ہیں, لیکن اسلام کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اختلافات کو کنار رکھ دیا جائے اور اس ہدف اعلیٰ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. اس امامت کے ذیل میں جس طرح سے پہلے عرض کیا بہت سارے مطالب ہیں یہاں پہ جو کہ عرض کرنے تھے, لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے. اور اس موضوع کو بھی بالآخر کہ ہمیں زیارت عاشورہ کے ابھی ہم اس میں درحقیقت وارد بھی نہیں ہوئے کہ زیارت عاشورہ کا وہ کیا پیغام ہے, کہ جو اس پیغام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے بہت سارے مطالب سے بالآخر صرف نظر کرنا ہوگا. ان کی عصمت فقط میں ایک فہرست آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. سمجھتا ہوں کہ افسوس ہے کہ یہ مطالب جو ہیں بالآخر منتقل نہ ہوں, تاکہ آپ لوگ بعد میں خود پھر ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ امامت کا مسئلہ کس حد تک ہمارے لیے اہم ہے. قرآن سے, ابھی کسی اور روایت کے ذریعے کسی اور چیز سے نہیں, اگر ہم خود قرآن سے استفادہ کرنا چاہیں تو جو قرآن جس چیز کو امامت کے لیے ثابت کرتا ہے وہ چند ایک فہرست وقت بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ نقطہ جو آپ کی خدمت میں پیش ہوا کہ جس منصب کو امامت کہا گیا قرآن میں, وہ منصب نبوت اور رسالت سے بالا تر ایک منصب ہے. یہ منصب پہ جو شخص فائز ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. امام جو ہدایت کرتا ہے وہ ایک اور طرح کی ہدایت ہوتی ہے جو نبی اور رسول کرتا ہے. کہ یوں کہیں کہ نبی اور رسول جس طرح سے ہدایت کرتا ہے وہ تو یہ امام کرتا ہی ہے, لیکن ایک اور طرح کی ہدایت بھی ہے جو کہ امام کرتا ہے کہ جو نبی اور رسول نہیں کرتے. نبی اور رسول فقط دین کو خدا سے لیتے ہیں, احکام کو لیتے ہیں اور اب تک بیان کر دیتے ہیں, لیکن امام کی وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے اندر تصرف کر سکتا ہے. یعنی میرے اندر کہ کچھ کہیں کہ نہیں, خود اپنی ذات کی اس قدرت کے ذریعے جو خدا نے ہم کو دی ہے میرے دل میں تصرف کر سکتا ہے اور مجھے ہدایت کی جانب لے جا سکتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کو کہتے ہیں ہدایت ایصال الی المطلوب. آپ کو مطلوب تک پہنچا دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہتا, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ دیکھو تم کو وہاں تک پہنچنا ہے, اس ہدف تک پہنچنا ہے, یہ اس کا جانے کا راستہ ہے. یہ کام نبی اور رسول کا ہے. وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ احکام ہے, اس طرح سے اگر اپنی زندگی گزارو گے تو ہدف تک پہنچ جاؤ گے. اس سے ہم کہتے ہیں ایصال الی الطریق الی الہدف, کہ اس ہدف تک پہنچنے کا آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے, یہ طریقہ ہے. لیکن امام کیا کرتا ہے, ایصال الی المطلوب, یعنی اگر وہ چاہے تو آپ کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا سکتا ہے. یہ وہ منصب امامت ہے, اور اس کی ہمیں کس قدر شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس منصب کو مانتے ہیں اپنے ائمہ کے لیے, اور اگر ہم واقعی ان سے توسل کریں تو یہ ایصال الی المطلوب کر سکتے ہیں. کتنی بڑی نعمت, اس کا جتنا انسان سوچے اور اس پہ شکر کرے وہ کم ہے. اس کے ساتھ ایک چوتھی چیز جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ امام وہ ہیں
کہ جن کو تائید الہی وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، معید ہیں وحی الہی کے ذریعے، یعنی جو ایک کام کرتے ہیں، جو کام یہ کرنا کہ مثلا وحی ہوتی ہے تو یہ کام کرتے ہیں، نہیں، جو کام یہ کرتے ہیں وہ معید ہے وحی کے ذریعے، یعنی وحی بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ فرق ہے ان دونوں باتوں میں۔ ایک دفعہ وحی نازل ہو کہ آپ یہ کام کریں اور پھر میں یہ کام کرتا ہوں، ایک دفعہ یہ کہ میں جو کام کرتا ہوں وہی اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ ہے منصب امامت جس پہ۔ اس کے علاوہ ایک اور مورد، یہ آگاہ ہیں عباد خدا کے اعمال سے، جو ہم کہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں ہمارے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ بعض روایت کے اندر ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات کے دن تمام لوگوں کے اعمال کو امام کے سامنے کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ بعض مومنین کے اعمال اچھے ہیں تو اس پہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن برعکس اگر ایسا نہ ہو تو امام کو ہم غمگین کرتے ہیں۔ یہ خود یہ مسئلہ جو ہے قرآن سے ثابت ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک امام جو ہے بندگان خدا کے اعمال سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ افضل ترین ناس ہے، اس سے زیادہ برتر کوئی شخص معاشرے کے اندر، امت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام یہ نکات ہیں کہ جو خود ہم جو قرآن سے استفادہ کیے جا سکتے ہیں۔ درود پہ جماعت صدارہ نے سید الشہداء، آج 3 محرم کی شب ہے، اور عام طور پر آج کی شب میں ایک عجیب واقعہ ہے جو کہ کربلا میں رونما ہوتا ہے، اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور نہ فقط اس کا ذکر ہم کرتے ہیں ایک تاریخی واقعے کی حد تک، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے دل پر امید ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ امید ملتی ہے اس واقعے کو پڑھ کر، سن کر، اس پہ غور کر کے۔ آپ لوگ متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ آج جس ذات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ حر ابن یزید ریاحی کی ذات ہے۔ یہ حر کی وہ ذات ہے کہ جو عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے مامور ہے کہ امام علیہ السلام کو جبراً کوفہ لایا جائے۔ امام علیہ السلام جب مکہ چھوڑتے ہیں اور کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں، اور راستے میں اب ان کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی بھی خبر مل چکی ہے۔ اس کے بعد بھی یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک منزل پر امام کے ایک صحابی اطلاع دیتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگے کچھ نخلستان ہے، کھجوروں کے کچھ باغ ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ جب تھوڑے کچھ اور لوگ اس کی تفتیش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی نخلستان نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا لشکر ہے جو نیزوں اور گھوڑوں کے ساتھ ہماری جانب بڑھ رہا ہے۔ امام کو اطلاع دی جاتی ہے، امام بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں میری بھی نظر ہے کہ یہ نخلستان نہیں بلکہ ایک لشکر ہے۔ امام اپنا راستہ چھوڑ کر ایک جانب ہو جاتے ہیں۔ وہ لشکر دور سے دیکھ لیتا ہے کہ جس کاروان کے، جس قافلے کے لوگ پیچھے ہیں، انہوں نے اپنا راستہ چینج کر دیا ہے۔ لشکر بھی ان کی جانب آتا ہے۔ بلاخر اس لشکر کا اس قافلے کے ساتھ کی ملاقات ہوتی ہے، اور کئی لشکر ہے، 1000 سواروں پر مشتمل ہے، بہت دور سے اس سفر کو طے کرتا ہوا آ رہا ہے، خستہ ہے، تھکا ہوا ہے، پیاسا ہے۔ امام علیہ السلام سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لشکر کو پانی پلایا جائے، پیاس ہے۔ نہ فقط ان کے سپاہیوں کو پانی پلایا جائے بلکہ ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا جائے۔ امام کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اور کہ اس لشکر کو کہ جو امام کا راستہ روکنے آیا ہے، پانی پلایا جاتا ہے۔
گھوڑوں کو پانی پلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ سیراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر میں شامل تھا لیکن اس لشکر سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ یہ اپنے لشکر سے بچھڑ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس لشکر تک پہنچاتا ہے، بہت زیادہ پیاس سے بلبلا رہا ہے۔ امام علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے ایک شخص ہے جو اکیلا آ رہا ہے۔ امام خود اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے شخص، اس عربی کے اندر کہتے ہیں کہ اپنے اونٹ کو بٹھا دے۔ امام اس کو پانی پلانا چاہتے ہیں۔ وہ شخص جس عربی کو جو لہجہ ہے بولنے والا ہے وہ امام کی بات نہیں سمجھ پاتا۔ عربی کے مختلف لہجے ہیں، جس علاقے کا یہ رہنے والا ہے متوجہ نہیں ہوتا کہ امام نے کیا کہا۔ امام سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی بات متوجہ نہیں ہوا، وہ اس کو اسی کے لہجے میں کہتے ہیں کہ میری مراد یہ ہے کہ تم اس اونٹ کو نیچے بٹھاؤ تاکہ میں تم کو پانی پلا سکوں۔ وہ شخص اونٹ کو نیچے بٹھاتا ہے، امام علیہ السلام مشق اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ شخص اتنا پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے کہ جب مشق لے کے پانی پینا چاہتا ہے تو پیاس کی شدت میں سے پانی نہیں پیا جاتا اور پانی نیچے گرنے لگتا ہے۔ امام علیہ السلام خود مشق کو کہتے ہیں مشق مجھے دے دے، مشق اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سیراب کرتے ہیں۔ اب زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، امام کو اس طرح سے خطاب کرتے ہیں کہ یہ امام وہ ہے جو اصول کرم ہے، عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم۔ امام وہ ذات ہوتی ہے جس کی عادت یہ احسان کرنا ہوتی ہے، امام وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کی سجیت میں کرم لکھا ہوتا ہے، کرم سے بھرپور یہ ذات اس لشکر اشقیا کے فوجی کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کو خود پڑھو گے یا امام کے پیچھے امام کی ابتدا میں نماز پڑھو گے؟ اور کے نزدیک امام کا احترام ہے اور کہتے نہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز ظہر امام کی ابتدا میں انجام پاتی ہے۔ امام نماز کے بعد خطبہ دیتے ہیں، چونکہ ان کا دل امت کے لیے اس قدر مہربان ہے، چاہتے ہیں ابھی بھی ہدایت پا جائیں، ہدایت کے کچھ باب کھولنا چاہتے ہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے۔ عصر کا وقت آتا ہے، اسی طرح سے عصر کی نماز امام کی ابتدا میں ادا کی جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد امام پھر خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، تم نے تو خود مجھے بلایا تھا، خود تم نے خطوط لکھے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے آئیں، اب جب میں آ گیا ہوں تو کیوں اس طرح کا سلوک کرتے ہو؟ اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ امام علیہ السلام اپنے صحابی کو حکم دیتے ہیں وہ جو خطوط ہیں وہ لائے جائیں۔ خطوط لائے جاتے ہیں، امام علیہ السلام ان کے آگے پھینک دیتے ہیں کہ یہ وہ خطوط ہیں جو خود کوفہ والوں نے ہم کو لکھے ہیں۔ اور کہتا ہے لیکن میں ان خطوط میں لکھنے والوں میں سے نہیں تھا، اور کہتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کوفہ جانا ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ امام کہتے ہیں کہ کیا تیری موت نزدیک ہے؟ یعنی ایک طرح سے تہدید کرتے ہیں کہ میں تیری اس بات کو قبول نہیں کروں گا، اور دوبارہ اصرار کرتا ہے۔ امام پھر منع کرتے ہیں اور قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ امام قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کے اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ سوار ہو جائیں اور ہم واپس جائیں گے یا ایک دوسری راہ اختیار کریں گے۔ سوار ہو جایا جاتا ہے یہ پورا قافلہ۔ جب سوار ہو جاتا ہے اور آ کے امام علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام تھام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں گا۔ امام علیہ السلام یہاں پر کہتے ہیں کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، یعنی اس کو موت کی نوید دیتے ہیں کہ تم مر جاؤ اور تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو امام کی لگام کو پکڑتا ہے۔ پھر اتنی جرأت، یہاں پر برے ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کا نام لیا، اگر عرب میں کوئی اور ہوتا جو میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کو اسی طرح سے خطاب کرتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا،
میں ان کا نام اس طرح سے نہیں لے سکتا. شاید یہ وہی نرم گوشہ ہے جو حر کے دل میں تھا کہ جب روز عاشور آتا ہے، صبح عاشور، راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حر لرز رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. یہ وہ بہادر شخص ہے کہ جس سے یہ کام بہت عجیب ہے کہ اتنی بہادری کے باوجود یہ شخص اس طرح سے لرزے اور تڑپے. وہ شخص کہتا ہے کہ کیا حر تو جنگ سے ڈر رہا ہے؟ حر کہتا ہے نہیں، میں جنگ سے نہیں ڈر رہا، میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کا درمیان پاتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ اس طرف چلا جاؤں، اس لشکر اشقیاء کا ساتھ دوں اور کچھ عرصے کے لیے اس دنیا کو پالوں، یا حسین کا ساتھ دوں اور ہمیشہ کے لیے اس جنت کو پالوں. اور پریشان ہے کہ کیا کرے. ایک دم اٹھتے ہیں، فیصلہ کر لیا ہے، وہ وقت آ گئی ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جب امام نے اپنی قدرت سے شاید ان کو ہدایت دی ہے. اٹھتے ہیں، اپنی ذرا کو پلٹ دیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. یہ علامت ہے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا. امام کے لشکر کی جانب، امام کے قافلے کی جانب بڑھتے ہیں. دور سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو ذرا کو الٹی کیے ہوئے آ رہا ہے. جب نزدیک آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے جایا جاتا ہے. کون اس کے استقبال کے لیے جائے گا؟ زہیر ابن قید جائیں گے، مسلم بن اوسجہ جائیں گے، علی اکبر جائیں گے، یا حضرت عباس؟ نہیں، کوئی نہیں، خود امام حسین علیہ السلام اس شخص کے استقبال کے لیے جائیں گے. امام علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، حر کا استقبال کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جو جو باعث ہوا ہے کہ امام علیہ السلام اس سرزمین کربلا پہ وارد ہو. امام علیہ السلام استقبال کرتے، کہتے ہیں اے حر آؤ ہمارے خیمے میں تشریف لاؤ. یہ نہیں کہتے کہ اے حر تم نے کیا کیا، اس کو اس کے گناہوں کی یاد نہیں دلاتے کیونکہ کریم ہے نا. کبھی بھی یہ نہیں کہا، ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی، کہا کہ حر تم نے کیا کیا اور اب معافی مانگنے آئے ہو، اب جبکہ تمہاری معافی ہمارے کسی کام کی نہیں. نہیں، یہ نہیں کہا. کیا حر گھوڑے سے اتر آؤ، ہمارے خیمے میں آؤ. امام اس کی کس طرح سے لیکن پذیرائی کریں گے؟ اگر وہ خیمے میں آ بھی گیا تو نہ پانی ہے جو اس کو پلایا جائے گا، نہ کوئی غذا ہے جو کھلائی جائے گی. نہیں معلوم کہ کس طرح سے اس کا اہتمام کریں گے. لیکن حر گھوڑے سے نہیں اترتے، کہتے ہیں اے امام بس مجھ سے خطا جو سرزد ہو گئی ہے، مجھے اجازت دیں کہ اس خطا کو میرا خون ہی ہے جو پاک کر سکتا ہے. اور شاید حر نے یہ اس لیے امام کے خیمے میں تشریف نہ لائے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر میں خیمے میں چلا گیا اور کسی بچے کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تو کیا یہ بچہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی شخص ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے امام تک تنہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا بابا پیاسا ہے. اور نہیں چاہتے کہ کوئی بچہ ان کی جانب اس طرح سے نظر کرے. کہتے ہیں اے امام مجھے اجازت دیں کہ میں سیدھا رن کی طرف جاؤں. جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ شہید ہوتے ہیں، گھوڑے سے نیچے آتے ہیں. امام علیہ السلام خود ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور یہاں پہ حر کو اپنے پاس ملا لے کے ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اے حر یقیناً اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور اس دنیا میں بھی تیری ماں نے تیرا نام پہ حق رکھا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما. تجھے حضرت حر علیہ السلام کا واسطہ ہم سب بھی اپنی امام علیہ السلام کی نسبت سے ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہیں، بہت گناہ ہیں. ہم نے بھی بہت دل دکھایا ہے اپنے امام کا، لیکن ہم اسی حر کی وجہ سے بہت پر امید ہیں. ہم اپنے امام کی خدمت میں تائب ہیں. تجھے حضرت حر علیہ السلام کا واسطہ ہمیں بخش دے اور ایک نئی زندگی گزارنے کی، ایک آزاد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا امام ہماری اسی آمادگی، اسی تیاری کو دیکھتے ہوئے جلد از جلد ظہور کر سکے اور ہمیں اپنے امام کی رکاب میں شہادت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام سر حر پر رومال زہرا جس دن سے بندھا دنیا نے کہا خود کرب بھلا نے دی صدا اب حشر تلک یہ کہلائے گا حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام کیا وقت ملا اے حر تجھ کو سب اہل قلم مجبور ہوئے کیا وقت ملا اے حر تجھ کو سب اہل قلم مجبور ہوئے جب نام تیرا کاغذ پہ لکھا تیرے نام کے آگے لکھنا پڑا حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام زینب نے کہا جب بھائی تجھے اور تجھ کو چچا اکبر نے کہا یعنی کہ شہادت سے پہلے تجھ سے یہ لقب منسوب ہوا حر علیہ السلام حر علیہ السلام رومال سجا کے زہرا کا جب خلد میں تو پہنچا ہوگا جنت میں کیا ہوگا سب نے یہ کہہ کر استقبال تیرا حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام شبیر کے لشکر میں جو بڑی پرتون نماز ہے صبح دہم تسبیح کے دانوں سے آئی حر تیرے لیے بس ایک صدا حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام مقتل سے تیرا لاشا لے کر خون روتے ہوئے آئے مولا خود موت کو بن میں کہنا پڑا حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام لاشے بے حرم تھے نوح کنا ہر سمت صدا تھی واویلا باطل کو ہرا کر جیت گیا حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام بر محمد وعلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکہ یا حسن بن علی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس أيها المدفون بعرض طوس يا علي بن موسى الرازي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء جميعا ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان. سيدي ومولاي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات